سائنسدانوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھنے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، اور پی ایم کی تو کبھی صحیح۔ ارے بولو نا یار، ان کو خود نہیں یاد ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد سچ کب بولے تھے انہوں نے۔ او یارو سنو، ہمارا یقین ہے، زور سے بولنا، ہمارا یقین ہے کہ پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، زور سے بولو، کبھی غلط نہیں ہو سکتے، پورا مجمع بولو، کبھی غلط نہیں ہو سکتے، کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا حافظ جی کی ماں کے بارے میں، ہمارے نبی نے فرمایا حافظ جی کے ابا کے بارے میں، ہمارے نبی نے فرمایا کہ حافظ قرآن کے باپ کو، حافظ قرآن کی ماں کو حشر کے میدان میں اللہ کہتا ہے کہ انہیں باقاعدہ پیارے نبی نے فرمایا کہ نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا۔ حافظ جی کی امی کو، حافظ جی کے ابا کو اللہ نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، اور پیارے نبی نے فرمایا کہ ان کے سر پر جیسے یہ امامہ، یہ صافہ میرے سر پر ہے، ابھی حافظوں کو باندھا گیا، آپ نے دیکھ لیا، پیارے نبی نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں حافظ جی کی ماں کے سر کے اوپر، حافظ جی کے باپ کے سر کے اوپر ایک تاج رکھا جائے گا، اور نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اس تاج کی روشنی آفتاب و مہتاب، چاند اور سورج سے زیادہ ہوگی۔ پورا بقائم دیکھے گا، پورا شاہجہاں پور دیکھے گا، پورا ملک دیکھے گا، لوگ تعجب کریں گے کہ یہ کون ہے جن کو اتنا اونچا مقام دیا جا رہا ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو اعلان ہوگا یہ تو بقائن کا کسان ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے، بقائن کا کسان ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ او میرے یارو، مجاہد صاحب، میرے گھر میں 11 ڈاکٹر ہیں، میرے ایک بھائی کے 4 بچے ڈاکٹر ہیں۔ ایک بات سمجھ لو، ایک بات پہلے کھل کر سمجھ لو کہ ہم دنیا کی تعلیم کے، اللہ کی قسم ہم دنیا کی تعلیم کے وروधी نہیں ہیں۔ میں خود میڈیکل کالج کا پروفیسر ہوں، میں 14 سال سے ڈاکٹروں کو پڑھا رہا ہوں، میں کالج میں ہوں، میں میڈیکل کالج کا پروفیسر ہوں، میری 3 بیٹیاں ڈاکٹر، 3 بیٹے ڈاکٹر، 3 بہویں ڈاکٹر، 11 ڈاکٹر میرے گھر میں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجاہد صاحب، مولانا عبدالحفیظ صاحب، ان لوگوں کو لگتا ہے کہ مولوی ملا ہے تو شاید صرف مدرسے کی ہی تعلیم کی بات کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہم دنیا کی تعلیم کے بقائن والوں وروधी نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کو بہترین ڈاکٹر بناؤ، بہترین انجینئر بناؤ، بہترین وکیل بناؤ، بہترین پروفیسر بناؤ، آئی پی ایس بناؤ، کلیکٹر بناؤ، پولیس والا بناؤ، جج بناؤ، کمشنر بناؤ۔ ہم بالکل مخالف نہیں ہیں، بلکہ ہم جگہ جگہ جا کر ہندوستان میں مسلمانوں سے اب یہ بھی کہہ رہے ہیں مولانا کہ اپنی اسکولیں کھولو، اپنے کالج کھولو۔ کیوں کھولو؟ کیونکہ اگر تمہاری بیٹیاں تمہاری اسکولوں میں نہیں جائے گی تو جن کے ہاتھ میں جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرناٹک میں شیطانوں نے کیا ناٹک کیا، کرناٹک میں شیطانوں نے کیا ناٹک کیا کہ کرناٹک میں انہوں نے کہہ دیا کہ مسلمان کی بیٹیوں کو اگر ہمارے کالج میں پڑھنا ہے تو وہ حجاب نہیں لگائیں گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مسکان نام کی ایک ہماری بیٹی، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مسکان نام کی ہماری بیٹی، جب اس کو 50-60 کتوں نے گھیر لیا، سمجھ لیا، وہ ڈری نہیں، وہ بیچ میں گئی اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی رہی، مگر اس نے اپنے چہرے سے اپنے نقاب اور حجاب کو نہیں ہٹایا۔ اللہ نے اس کو وہ عزت بخشی کہ مسکان پوری دنیا میں حجاب گرل کے نام سے مشہور ہو گئی۔ آج بھی گوگل پر آپ ڈالو حجاب گرل تو مسکان کی تصویر گوگل پیش کر دے گا۔ آپ یہ دیکھو، او میرے یارو، تمہاری خود کی اسکولیں ہوگی، تمہاری بیٹیاں عزت کے ساتھ جائیں گی، عزت کے ساتھ، حجاب کے ساتھ، نقاب کے ساتھ پڑھے گی۔ ہم کہتے ہیں تمہاری خود کی اسکول ہو،
بقایا میں آپ سے اپیل کر کے جا رہا ہوں کہ اپنی بہترین اسکولیں بناؤ، اپنی بہترین کالجز بناؤ، اپنے بہترین مدرسے بناؤ، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ مدرسہ، یہ جامعہ حسان بن ثابت ایک چھوٹے سے روم میں چل رہا ہے۔ یہ جگہ جس شخص نے دی ہے ہم اس کو بھی دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ دنیا آخرت دونوں جہاں میں اس خاندان کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ زور سے بول دو آمین۔ لیکن بقائن والوں طے کر لو کہ اب یہ 150 بچے پڑھتے ہیں، اب اتنا سا مدرسہ ہم کو نہیں چلے گا، اب ہم بڑا مدرسہ بنائیں گے۔ ایسا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کیا بنائیں گے؟ بولو انشاءاللہ کیا بنائیں گے؟ مولانا جنید صاحب آپ تیار رہیے، جگہ اور دیکھیے، بڑا مدرسہ بنائیں گے۔ مسلمانوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بناؤ اپنے مدرسے، اور میں یہ بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے دنیا کی تعلیم سے بھی آپ پیچھے مت ہٹو۔ آج مجھے سب کیا ہو رہا ہے؟ ابھی دیکھو مثال سمجھ لو، میری بیٹی اگر حمل سے ہے، میری بہو اگر حمل سے ہے، میری بیوی اگر حمل سے ہے، اب ہم کو سونوگرافی کرنے جانا ہے۔ اب سونوگرافی کرنے کے لیے ہم اپنی بیٹی کو، اپنی ماں کو، اپنی بہو کو، اپنی بیوی کو غیر مردوں کے پاس لے جاتے کہ نہیں لے جاتے؟ لے جاتے۔ ارے کون آپ کو، کون سا اسلام آپ کی بیٹیوں کو ڈاکٹر بنانے سے منع کر رہا ہے؟ بناؤ اچھے ڈاکٹر۔ میرا ہاسپٹل ہے، میرا خود کا ہاسپٹل ہے، میرے ہاسپٹل میں میرے گھر کے 11 ڈاکٹر ہیں، اور میرے گھر کی 6 عورتیں ہیں جو عزت کے ساتھ، حجاب کے ساتھ، نقاب کے ساتھ مسلم عورتوں کا ڈلیوری کا کام کرتی ہیں۔ اگر آپ کی بیٹیاں، مسلمانوں آپ کی بیٹیاں ڈاکٹر ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی عورتوں کو غیر مرد ڈاکٹروں کے پاس لے جانے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی۔ بناؤ نا ڈاکٹر۔ میں یہ جان بوجھ کر یہاں پر پھر سے آ گیا دنیاوی تعلیم پر، وکیل بناؤ نا۔ کیوں بھائی؟ آج سینکڑوں ہزاروں بے قصور مسلمان جوان، مولانا ارشد مدنی نے دہلی میں کہا کہ مسلمانوں اپنے بچوں کو بہترین وکیل بناؤ، کیونکہ آج سینکڑوں ہزاروں بے قصور مسلمان جیل کی سلاخوں میں بن پڑے ہیں، اور ہمارے پاس مسلمان بے قصور جوانوں کا کیس لڑنے کے لیے اچھے مسلمان وکیل نہیں ہیں۔ کہاں منع کر رہا ہے آپ کو اسلام؟ اسلام آپ کو کہاں روک رہا ہے؟ وکیل بناؤ نا۔ ہم کو شکایت ہوتی مولانا فساد کے ٹائم میں یک طرفہ ظلم ہو رہا، یک طرفہ کاروائی ہو رہی، پولیس ہم کو ہی مار رہی، ہم کو ہی اٹھا رہی۔ ارے تو بننا پولیس، کس نے منع کیا تجھے؟ تو بھائی ارے بولو کس نے منع کیا؟ تو بنتا ہی نہیں پولیس والا، تو بنتا ہی نہیں کلیکٹر، کیوں؟ کس نے منع کیا؟ ارے مسلمانوں میں صاف طور سے کہتا ہوں، خطبے میں نے جو آیت پڑھا کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پورے ملک میں مسلمانوں سے میں کہتا ہوں کہ سنو سنو سنو، قرآن میں روزے کا بھی حکم ہے، قرآن میں نماز کا بھی حکم ہے، قرآن میں زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، قرآن میں حج کا بھی حکم ہے، اور یہ ساری بڑی بڑی عبادتیں ہیں۔ مگر سنو مسلمانوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں روزے کا حکم پہلے نہیں آیا، قرآن میں زکوٰۃ کا حکم پہلے نہیں آیا، قرآن میں نماز کا حکم پہلے نہیں آیا، قرآن میں حج کا حکم پہلے نہیں آیا۔ او مسلمانوں سنو سنو، تعلیم کتنی ضروری ہے، علم سیکھنا کتنا ضروری ہے، ایجوکیشن شکشن کتنا ضروری ہے، کہ قرآن میں روزہ نماز حج زکوٰۃ کا حکم پہلے نہیں آیا۔ قرآن کی پہلی آیت اتری، پہلا لفظ اترا، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا۔ تو قرآن میں سب سے پہلا شبد جو اترا، جو نازل ہوا، وہ ہے اقرا، اور اقرا کے معنی ہے پڑھو، تعلیم۔ اس لیے تو میں نے شروع میں شعر پڑھا کہ میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، درو دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی، اب بھی موقع ہے، اندھیروں کا کرو کوئی علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ او میرے یارو، یہ اولاد اگر آج تم نے ان کی بہترین تعلیم اور تربیت کا انتظام نہیں کیا تو یہ نسلیں تباہ ہو جائے گی۔ اور اللہ نے، ذرا سوچو مسلمانوں، ذرا سوچو مسلمانوں، اللہ نے روزہ نماز حج زکوٰۃ سے پہلے اگر پڑھنے کا حکم دیا ہے تو کوئی تو بات ہے تعلیم۔
اور یہ بھی سن لو، علماء نے بڑی پیاری بات کہی، مولانا عبدالحفیظ صاحب مفتی صاحب، علماء نے کہا کہ اللہ نے بقائن والو، اللہ نے نماز سے حج سے پہلے پڑھنے کا حکم اس لیے دیا کہ وہ رب بھی جانتا ہے کہ جب تک میرا بندہ میری بندی پڑھیں گے نہیں مجھے بھی نہیں پہچانیں گے۔ پڑھے گے تو پہچانیں گے رزق دینے والا کون، پڑھے گے تو جانیں گے زندگی کس کے ہاتھ، پڑھے گے تو جانیں گے موت کس کے ہاتھ، پڑھے گے تو جانیں گے نفع کس کے ہاتھ، پڑھے گے تو جانیں گے نقصان کس کے ہاتھ، پڑھے گے تو جانیں گے یہ پورا زمین آسمان کا سارا سسٹم اور نظام کس کے ہاتھ، پڑھے گے تو جانیں گے۔ اس لیے اللہ نے پہلے حکم کیا دیا؟ ارے بولو زور سے، پڑھو۔ اور میں نے شعر کیا پڑھا کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو، چھوٹی دنیا ہے یہ، دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو، علم مانگو اللہ سے، تخت تاج مت مانگو۔ میں تو مجاہد صاحب کبھی کبھی کہتا ہوں کہ تخت و تاج تو مت مانگو کیونکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، آج کل اس کی کوئی حیثیت نہیں، کس کو بھی مل جا رہا، نہیں سمجھا، کس کو بھی مل جا رہا، ایرا گہرا نتھو خیروں کو مل جا رہا۔ اب آپ دیکھو میں مہاراشٹر سے آیا ہوں، آپ کو معلوم ہے مہاراشٹر کا تخت کس کو ملا معلوم ہے آپ کو؟ مہاراشٹر کا تخت ملا رکشہ والے کو جو رکشہ چلاتا تھا، مفتی صاحب ایک ناتھ شندے رکشہ والے کو ملا، دلی کا تخت جھاڑو والے کو، نہیں سمجھا، کیجریوال، اور پورے ملک کا تخت تم خود بولو، پورے ملک کا تخت چائے والے کو، تو اندازہ لگاؤ آپ کے تخت کی حیثیت کیا رہے گی۔ ارے آپ بولو، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے علم مانگو، علم کیوں مانگو؟ کیونکہ علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے، علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائیں گی، زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی۔ علم جس کو نہیں منزل وہ کہاں پاتا ہے، ٹھوکریں راہ میں کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے۔ ہم کہہ رہے علم سیکھو۔ اور ایک چیز سن لو، بڑے پیارے اشعار عمران پرتاپ گڑھی کے میری نگاہوں کے سامنے آ گئے، جو بڑے پیارے اشعار تعلیم پر بات چل رہی ہے تو سنو، بڑے پیارے اشعار اور یہ نصیحت کہ مسلمانوں تمہارے پاس میں اب تعلیم کے، ایجوکیشن کے، شکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ یہ جو تم رونا رو رہے ہو نا، یہ جو رونا رو رہے ہو، یہ رونا مت رو، اب تمہارے پاس تعلیم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تعلیم حاصل کرو گے دنیا میں بھی عزت ملے گی، ترقی ملے گی، اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے، یاد رکھو۔ تو عمران نے بڑے پیارے اشعار کہا، وہ سن لو۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے، کہہ دو زور سے سبحان اللہ۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ فرقان صاحب دیکھیں شعر، وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے، نہ کوئی رہنما نہ حکومت، نہ کوئی رہنما نہ حکومت، کوئی بھی اب ہمارا نہیں ہے، نہ کوئی رہنما نہ حکومت، کوئی بھی اب ہمارا نہیں ہے۔ اور اگلا شعر مجاہد بھائی، ابتدا لفظ اقرا سے یارو، ابتدا شروعات تو دیکھو شاعر کتنا پیارا کہہ رہا ہے، ابتدا لفظ اقرا سے یارو، جس کے قرآن کی ہو رہی ہو، کیا بات ہے،
ابتدا لفظ اقرا سے یارو، جس کے قرآن کی ہو رہی ہو، قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل، قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل، یہ خدا کو گوارا نہیں ہے، قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل، یہ خدا کو گوارا نہیں ہے، بن پڑے اب گزارا نہیں ہے۔ اور اگلا بڑا عجیب شعر کہہ دیا، عنایت عنایت، تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب، کیا بات ہے، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی۔ اللہ اکبر، اللہ دیکھیے اکبر۔ الفاظ پر دھیان دیں، تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی۔ یعنی اگر تم پڑھیں گے نہیں کیا بات ہے، تو تمہاری نسلوں کو اگلی ہسٹری پتہ بھی نہیں چلے گی، کیونکہ تاریخ بدلی جا رہی ہے، ہسٹری بدلی جا رہی ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے میں بھوپال آیا تھا تو بھوپال کا ایک اسٹیشن حبیب گنج تھا، مگر اب رانی کملا پتی ہو گیا۔ تاریخ بدلی، ارے بولو نا بھائی، ہسٹری بدلی جا رہی ہے۔ بدل گئی۔ میں کچھ سالوں پہلے جب میں یو پی کے 8 دن کے دورے پر آیا تھا تو میں الہ آباد سے ہو کر پورے یو پی میں گھوم رہا تھا، لیکن جب واپس لوٹا تو الہ آباد پریاگ راج ہو گیا۔ سمجھ لو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ ہسٹری بدلی جائے گی، تو مسلمانوں کو ہم یہ کہہ رہے ہیں تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی۔ اب قلم اور کاغذ سے بڑھ کر، اب قلم اور کاغذ سے بڑھ کر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے، اب قلم اور کاغذ سے بڑھ کر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور شعر دیکھیں کتنا اچھا ہے، پڑھنے لکھنے سے سب کچھ ملے گا، او بقائن والو سنو سنو کتنا پیارا شعر، پڑھنے لکھنے سے سب کچھ ملے گا، دور حاضر بھی اور آخرت بھی۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ پڑھنے لکھنے سے سب کچھ ملے گا، دور حاضر بھی اور آخرت بھی، کب تلک روتے روتے کہو گے دور حاضر ہمارا نہیں ہے، بن پڑھے بن پڑھے بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ اور آخری شعر دیکھیں، مسلمان بڑا رونا رو رہا ہے ظلم کا۔ آخری شعر دیکھیے، مسلمان ظلم کا رونا رو رہا ہے۔ اب دیکھیے شاعر کیا کہہ رہا ہے، ہر طرف ظلم کی سازشیں ہیں، ان سے بچنے کی گر خواہشیں ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہر طرف ظلم کی سازشیں ہیں، ان سے بچنے کی گر خواہشیں ہیں، صرف تعلیم ہی ہے سہارا اور کوئی سہارا نہیں ہے، صرف تعلیم ہی ہے سہارا اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو میں پورے ہندوستان میں جا کر مسلمانوں سے یہ کہہ رہا ہوں مولانا کہ جب اللہ نے سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا تو پڑھنا بھائی۔ اچھا ایک اور خاص بات، عجیب بات ہے مجاہد صاحب، جوان قرآن سے اتنا پیار کرتے ہیں، یہ جملہ سننا، یہ جوان
مسلمان جوان قرآن سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ کسی کتے نے اگر قرآن پاک کی بے عزتی کی تو یہ مسلمان جوان جان دینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے، جان لینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے، اتنی محبت ہے۔ لیکن یہ کون سا دوگلاپن ہے؟ جب قرآن سے اتنی محبت ہے کہ اگر قرآن کی کوئی بے عزتی کرے تو اس کی جان لینے کو تیار ہو جاتا۔ تو جب اتنا پیار قرآن سے ہے تو قرآن کے پہلے لفظ اقرا پر پڑھنے پر عمل کیوں نہیں کرنا؟ پڑھو نا۔ اچھا چلو شرمانا مت، میں نے موتی پورا میں بھی قاری اللہ صاحب کے پروگرام میں پوچھا تھا، چلو بتاؤ اتنے مجمع میں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں، پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا، تم اگر ہے تو ہاتھ اٹھانا، بتاؤ اتنے مجمع میں وکیل کتنے بیٹھے؟ بتاؤ، پیچھے مت دیکھ، تو ادھر دیکھ، تو ہے کیا؟ نہیں نا، تو ادھر دیکھ ہے نہیں، دیکھو مجھے میں احساس دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اس مجمع میں پولیس ادھیکاری کتنے بیٹھے ہیں؟ پوری پولیس ادھیکاری بتاؤ، کوئی نہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اس میں جج کتنے بیٹھے؟ جج بولے کہ مفتی صاحب وکیل نہیں تو جج کا سکتے۔ اچھا کمشنر کتنے بیٹھے بتاؤ؟ زیرو بٹن۔ میں صرف احساس دلانے کے لیے بول رہا ہوں کہ جو قرآن پڑھنے کا حکم دے رہا ہے مولانا، وہ قوم پڑھنے کو تیار نہیں اور پھر رونا رو رہی ہے۔ ارے بھائی معراج کے وقت میں اور بار بار ہم سنتے ہیں نا کہ جیسے ہمارے اعمال جائیں گے ویسے اوپر سے فیصلے آئیں گے، ہم پڑھنے کو تیار نہیں۔ آج آپ دیکھو دلت بھائیوں کو، بودھ بھائیوں کو دیکھو کہ دنیا ان سے نفرت کرتی تھی، لیکن بابا صاحب امبیڈکر نے جب ان سے کہا پہلا گر، بابا صاحب نے اپنی قوم کو 3 منتر بتائے، 3 چیزیں بتائی بابا صاحب نے اپنی قوم سے کہا، اور تینوں منتر قرآن کے۔ بابا صاحب نے پہلا منتر، پہلا سبق ان کے سماج کو کہا شکا، یعنی تعلیم حاصل کرو۔ کہاں سے لیا؟ ارے بولو نا، قرآن سے۔ بابا صاحب نے دوسرا منتر اپنے سماج کو کہا سنگٹھت ہوا، سنگٹھن، اتحاد۔ کہاں ہے؟ ارے بولو، قرآن میں مسلمان متحد نہیں ہو رہا۔ ابھی حسین حبیبی صاحب، مجاہد حسین حبیبی صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ مسلمان آج سنی، وہابی اور بریلوی اور تبلیغی اور جماعتی میں اتنا بیکار لڑ رہا ہے کہ دنیا اس کے تماشے دیکھ رہی ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے مہاراشٹر کے ناسک سے اتنا خطرناک ویڈیو وائرل ہوا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں چینل پر بولتے بولتے رو پڑا، میری آنکھوں سے آنسو نکل۔ مسلمان کا ویڈیو، ایک داڑھی والا مسلمان جوان ہے، سنو آپ، ایک داڑھی والا مسلمان جوان ہے مولانا، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، نمازی ہے، اس کو 3-4 مسلمان لڑکوں نے ہی پکڑا۔ جو حرکتیں بجرنگ دل والے کرتے ہیں، جو حرکتیں RSS والے کرتے ہیں، جو حرکتیں وشو ہندو پریشد والے کرتے ہیں، تم کو شکایت یہ ہے کہ وہ تم کو مارتے ہیں، پکڑ کر تمہاری موب لنچنگ کرتے ہیں۔ لیکن میں شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ناسک کے کچھ مسلمانوں نے، جو 4 مسلمان 5 مسلمان نوجوان ہیں، انہوں نے ایک مسلمان داڑھی ٹوپی والے نوجوان کو پکڑا اور پکڑ کر اس کو مارا، اور علماء کو، تبلیغی علماء کو گالیاں دینے لگایا، اور اس کو ایسے ہی اس کو مارا جیسے بجرنگ دل والے اور وشو ہندو پریشد والے مسلمان جوان کو پکڑ کر مارتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے کہ آج مسلک اور جماعت کے جھگڑے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلک کے مسلمان کو پکڑ کر مار رہا ہے۔ کہاں سے ترقی کرو گے؟ قرآن نے کہا تھا اتحاد، ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑنا مت، فتفشلوا، ورنہ کمزور ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ لڑ رہے ہیں آپس میں۔ بقائن والوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تعلیم حاصل کرو، اتحاد قائم کرو اور سنگھرش کرو، یعنی کوشش کرو، محنت کرو۔ چلو آؤ، اب ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، اب ایک بات جو میرا ایک عنوان ہے، اس پر بولنے سے پہلے آج کا عنوان بڑا پیارا رکھا مولانا جنید صاحب نے، استقبال رمضان، اس پر بولنے سے پہلے آخر جملہ میں تعلیم پر مفتی صاحب میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، مجاہد صاحب، مسلمانوں اپنی بیٹیوں کی اچھی تعلیم کا انتظام کرو، دین کی بھی اور دنیا کی۔ اسکول مسلمان کھولتے نہیں، اچھا کسی نے کھولا مجاہد صاحب تو 6-7 مہینے میں اس کو بند کرنا پڑتا ہے، کیونکہ مسلمان فیس ہی نہیں دیتا ہے۔
نہیں سمجھا؟ مسلمان کو چاہیے فری کا. کیا چاہیے؟ فری کا. ارے فیس دو بھائی, اپنی اسکولیں کھولو, اپنے کالج کھولو. تمہاری اسکول رہے گی تو تمہاری بیٹیاں عزت کے ساتھ پڑھے گی, لکھے گی, ٹیچر بنیں گی, ڈاکٹر بنیں گی, انجینئر بنیں گی, دنیا کی بھی اعلیٰ تعلیم لیں گی. اچھے مدرسے کھولو. سنو مسلمانوں, میں اب یہ کہتے ہوئے بڑا شرم مجھے محسوس ہو رہی ہے مجاہد صاحب کہ آج ایمان والوں کے اتنے برے دن آ گئے. کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ مسلمانوں کے اتنے برے دن آئے گے. کتنے برے دن آ گئے کہ آج مسلمانوں کی بیٹیاں, ایمان والوں کی بیٹیاں عدالت میں جا کر یہ اپلیکیشن دے رہی ہے کہ میں اپنی مرضی سے اسلام کو چھوڑ رہی ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی بچیوں کی تربیت میں کمی کی ہے. ان کو دین کی, اسلام کی صحیح تربیت نہیں دیا ہے. حسان بن ثابت پہ بیٹیاں بھی پڑھتی ہیں, پڑھتی ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھی اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ اور حسان بن ثابت کو بڑا کرو, مضبوط کرو, اچھا بناؤ. اور اگر 4 استاد پڑھا رہے ہوگے, ابھی کتنے استاد ہیں؟ 3 استاد پڑھا رہے ہوگے, 10 استاد لگاؤ, مگر اپنی بیٹیوں کی بھرپور بہترین دینی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرو. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ انشاءاللہ ہم اپنی بچیوں کو اور اپنے بیٹوں کو اچھی تعلیم دلائیں گے. سب دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے بتاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلو آؤ, اب ایک چیز بول کر اپنی بات سمیٹوں گا.